الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم بزرگوں بھائیو، جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ایک مسلمان کے دل کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس بندے کا ایمان کامل ہوگا. بغیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور بغیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کے ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، رہے اس میں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. ویسے تو تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کے آپ کو ملیں گے. حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کیسے عاشق تھے اور کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھنے سے آپ کو مل جائے گا. اس وقت ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً 90 سال کی عمر، بڑھاپا ہے، اور غزوہ احد کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے اشتیاق کے اندر جو ان کی ایک کیفیت تھی اس کو حفیظ جالندھری نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غزوہ احد کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حالانکہ آپ کا صرف ایک دانت شہید ہوا تھا اور کچھ چوٹ آئی تھی، لیکن کفار نے یہ آواز اور یہ شور مچایا تاکہ اہل حق مرعوب ہو جائیں. تو کسی طریقے سے یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی. وہاں سے یہ بوڑھی اماں جن کی عمر 90 سال اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کے مسجد نبوی سے اور مدینہ منورہ کے پاس سے ہوتی ہوئی اپنی بستی سے مدینے سے باہر نکلتی ہے تو راستے میں ان کو صحابہ کرام ملتے ہیں. اس منظر کو حفیظ جالندھری نے کیا خوب پیش کیا ہے. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. اس صحابیہ کا بھائی بھی جنگ کے اندر شریک ہے، بیٹا بھی شریک ہے، شوہر بھی شریک ہے، اور آنے والوں سے پوچھتی ہے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. عزیز دوستو، کتنا عشق تھا. آنے والے اس کو خبر دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا.
یہ پوچھتی ہے میں پیغمبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کالی کملی والے کا حال تو بتا دو۔ کوئی کہتا ہے تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ کالی کملی والے کا حال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے، کسی کا بیٹا، شوہر، بھائی سب کے سب شہید ہو جائیں، ان کے پیغام مل رہے ہوں، لیکن اس کی زبان پر کیا تھا؟ حفیظ کہتے ہیں ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، نہ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ اور جب کسی نے کہا کہ تمہارے سب کے سب شہید ہو گئے تو اس کی زبان پر صرف یہی تھا کہ میرے نبی کا حال تو مجھے بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، تو کیا کہا؟ کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، سبحان اللہ، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ عمر 90 سال اور جذبات اور عشق آپ دیکھیے۔ حفیظ کہتے ہیں نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دیدار مصطفیٰ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری ازواج، ہماری بنات، بیٹیاں، مائیں، تمام کو حضور علیہ السلام سے ایسا ہی عشق، ایسی ہی محبت اور ایسی ہی عقیدت نصیب فرمائے جیسی ان حضرات صحابہ کرام صحابیات کو تھی۔ بغیر اس کے ہمارا ایمان دوستو کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جیسا کہ خود حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جبکہ حضور کی محبت تمام چیزوں کے اوپر غالب نہ آ جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.